وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اہل اسلام، اہل سنت و جماعت مسلم ایکشن فورم کی طرف سے پیرس کے واقعہ پر اہل اسلام کو اس مظاہرہ کی دعوت دی گئی۔ اہل اسلام قابل سر تحسین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، جہاں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرنے والے، طہارت والے، اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے، ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہنے والے، اتنے پاک باز لوگ کبھی اس میدان میں اتنے جمع نہیں ہوئے ہوں گے۔ اہل سنہ ابھی برادر مکرم سید ظفر اللہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کاز کے لیے بڑا خوبصورت قابل تقلید کام کیا، اور ان علماء کرام کو بھی اور مشائخ کو بھی کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا تھا کبھی کسی کاز پر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم سب رسول اللہ کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ناموس کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ علماء نے دلائل کے ساتھ انگلش میں، اردو میں آپ کے سامنے اس مسئلہ کی ہر قسم کی نوعیت کو واضح کیا ہے۔ میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، کہ ایک ہے لفظ عزت، رسپیکٹ، اور ایک ہے انسلٹ اور ڈس رسپیکٹ۔ کائنات میں تمام بنی نوع انسان کو جس نے عزت کا مفہوم بتایا وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اور یہ عزت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ نے ہی تو یہ وہی سنائی ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہر انسان کی عزت ہے۔ احکم الحاکمین جل وعلا نے تمام بنی نوع انسان کو عزت والا بنایا۔ کیوں؟ کہ اسے وہ دل دیا ہے، ہر انسان کو وہ دل دیا کہ جو اس کی محبت کا گھر ہے۔ کچھ نے اس گھر میں اپنے خالق کی محبت کو داخل نہیں ہونے دیا، لیکن مسلم وہ ہے کہ جس کے دل کو رسول اللہ نے خالق کے جلووں کے لیے پاک اور صاف فرما دیا۔ اس لیے تکریم انسانیت اسلام نے بتائی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کو عزت کا مفہوم بتائے،
اس کی عزت پہ حرف آئے تو پوری انسانیت اس کا درد محسوس کرے گی. اور یا رسول اللہ، میں لندن شہر سے دریائے ٹیمز کے کنارے کھڑے ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہواؤں کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے رب کی حضوری میں ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے تو یہ امت بھی آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی انشاءاللہ. سنیے میری بات، آخر میں جتنے میرے سنی بھائی کھڑے ہیں یا رسول اللہ والے، اگر آپ کو کوئی پتھر بھی مارے تو آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہنا. ایڈیل والے وہاں کھڑے ہیں، چند لوگ ہیں. میں سنیوں کو گنبد خضرا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر کوئی خارجی رافضی کوئی اور ہو اس کو پولیس اریسٹ کرے گی. جو سنی ہیں، میں گنبد خضرا کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں، تمہیں کوئی پتھر بھی مارے تو جواب سے کچھ نہ کہنا. مصطفیٰ کی سنت سمجھ لینا وادی طائف میں. اس لیے جتنے وہاں میرے نوجوان کھڑے ہیں، آپ یا رسول اللہ کا ورد کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کو یہ خراب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے جتنے سنی میں نعرہ لگاتا ہوں، ایڈیل والے چند لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں گے. آپ کو پرووک کرے، آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہنا. توجہ شاہ جی کی طرف رکھنی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سنیو، آج مثال قائم کر دو. ہم نے نہ گالی دینی ہے نہ کسی کو تبرہ کرنا ہے. آپ نے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا ہے. اس لیے امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کھڑے رہیے. We are a religion of peace, and we have come here to demonstrate and to show our love peacefully. We may be antagonized by a certain group of people across the road, but we will not be intimidated. But we ask you from the stage, please deal with everybody with love and respect. If anybody taunts you, we have the patience, we have the heart to take it. Today we want to show our love for the community. We want to show our love for society. This campaign is about love. This campaign is about respect. This campaign is about showing how to be honorable about the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's honor. So therefore I would ask, especially our younger brothers and sisters, especially our younger brothers over there, if they are saying anything to you, ignore them. Na'ra takbir, Na'ra risalah, ulama ahl sunnah. اہل اسلام، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ابھی منتظم اعلیٰ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے جو اعلان کیا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے مظاہرے سے جو کچھ ہم پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ہم دے چکے. آپ کا یہاں اکٹھے ہونا اس مظاہرے کے مقاصد کو پورا کر چکا. اور شاہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. کوئی دشمن یہ چاہتا ہے، امن کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا موٹا واقعہ کوئی اس سے منسلک کر کے آپ کے مقاصد کو خراب کرے. آپ کو صبر کر کے بتانا ہے اور مکمل کنٹرول اور ڈسپلن کے ساتھ آپ کو جس طرح اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں سے واپسی سلامتی کے ساتھ جانا ہے. اور جو اس کا مقصد ہے، الحمدللہ الحمدللہ، گستاخوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے غلام زندہ ہیں. اگر آپ یہ محسوس نہ کر پاتے تو پھر خدا کی قسم ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں تھا. آج اس مظاہرہ کے بعد فخر کیجیے اپنے آپ پہ کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے. کیوں؟
اس لیے کہ رسول اللہ کے ناموس کے لیے جینا، اپنے محبوب کے ناموس کے لیے جینا، یہی زندگی ہے۔ اور امام مالک کا یہ فتویٰ ہے، ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اس امت کو مٹ جانا چاہیے جس کے رسول کی توہین ہو اور امتی اس کو محسوس نہ کرے۔ یا رسول اللہ، یہ امتی آپ کے درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور للہ العزت ولرسولہ ہی، حقیقت یہی ہے کہ عزت تو ہے ہی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور پھر ان کی جن کو اللہ اور رسول نے عزت و بالا بنا دیا۔ آخر دعوانا